سورہ آل عمران 7واں رکوع۔ اہل کتاب سے خطاب جاری ہے، اسی توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دی، اور اس نبی پر ایمان لانے کی طرف اشارہ ہے جس کی بشارت ہر نبی نے دی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی اور ان سب کو دین اسلام اور عقیدہ توحید کا داعی فرمایا۔ اسی توحید مطلق کی طرف جملہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ اہل کتاب یہود نصارہ سے کہہ دیجئے کہ اس کچ بیسی اور فضول کے اختلاف کو چھوڑ کر ایک کلمہ یعنی اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف آ جاؤ، جو ہم میں اور تم میں یکساں مانا جاتا ہے، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار نہ بناوے۔ پھر اگر وہ یہ بات قبول نہ کرے تو آپ فرما دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہمارا اس کلمے پر پورا یقین ہے، تم اپنے اللہ کا کہنا مانو یا نہ مانو، ہم تو اس کے حکم کے بوجہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جن کو تم بھی مانتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم ابراہیم کے دین و مذہب کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ انہیں خواہ مخواہ یہودی و نصرانی کیوں ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ توریت و انجیل جس کو تم اپنی یہودیت و نصرانیت کی بنیاد قرار دیتے ہو ان کے بعد اتاری گئیں۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں تم تو وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑتے رہتے ہو جن کا تم کو کچھ علم تھا، لیکن اب تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اتنا تو سمجھو کہ جو جانتا ہے اس کا کہنا مانو اور اس پر چلو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سنو، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو جھوٹے مذہبوں سے بیزار سیدھی راہ چلنے والے مسلمان تھے۔ وہ تو اللہ کے ایسے حکم بردار تھے کہ تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف متوجہ رہے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں نہ تھے۔ ان الاولی الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے ساتھ زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور ابراہیم علیہ السلام سے نسبت خصوص کے مستحق کے متعلق یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ آج بھی یہ دین ابراہیمی سے مناسبت والے کعبہ کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ایمانداروں کا دوست، حامی و مددگار ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تو دلی آرزو ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ اپنی ہر ایک کوشش میں جس سے وہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں بجز اپنے وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اور ان کو اس کا شعور نہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کیسے نہ سمجھیں؟ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔
اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے، اس کے کلام، اس کے نبی، اس کی نشانیوں سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب خود اس نبی کی صداقت پر شاہد ہے، اور اپنی خلوتوں میں تم خود بھی اس پر گواہی دیتے ہو۔ جب دل میں قائل ہو تو انکار کے کیا معنی؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو، اپنی کتابوں میں تحریف کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو حق و حقانیت لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں اور اللہ کی طرف تم کو بلاتے ہیں۔